الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك فی عبادک الصالحین۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے محترم سننے والوں، آپ حضرات کی خدمت میں سورہ النمل کی 3 آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ آیت نمبر 17، 18 اور 19، اور ان 3 آیات سے ہم 10 باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آیات کتنی ہے؟ 3 ہے اور 10 باتیں ہم انشاءاللہ اس سے سیکھ کر جائیں گے۔ اور ان 10 باتوں کو اہل علم نے قانون کہا ہے کہ یہ 10 قانون ہے۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ یہ وہ قانون نہیں ہے جو حکومت میں ہوتا ہے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ اس قانون کو جو اپنا لے گا، جو اختیار کر لے گا اور اس پر چلنے لگے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ کتنا کامیاب ہوگا؟ کہ وہ اکیلا تنہا پوری ایک قوم کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اکیلا تنہا پوری ایک قوم کی نجات کا، ان کی اصلاح کا اور ان کو نقصان سے بچانے کا کیا بن جائے گا؟ ذریعہ بن جائے گا۔ تو انشاءاللہ یہ 10 باتیں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے سب سے پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت 17 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَحُشِرَ، جمع کر دیا گیا، لایا گیا، لِسُلَيْمَانَ، کس کے لیے؟ سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ کیا لایا گیا؟ کیا جمع کیا گیا؟ جنودہ، ان کی لشکروں کو۔ جندن جمع جنود، لشکر کو کہتے ہیں، ان کے لشکروں کو ان کے لیے جمع کر دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام ایسے بادشاہ اور ایسے نبی تھے کہ ان کی حکومت کئی ایک مخلوق پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دے رکھا تھا، تو ان کے لیے لشکروں کو جمع کر دیا گیا۔ کون کون سے لشکر میں کون لوگ تھے؟ آگے قرآن حکیم کہتا ہے من الجن والانس والطیر، 3 گروہ ہوتے ان کے لشکروں میں، ان کے لشکر میں۔ نمبر 1 من الجن، جنات ان کے لشکر میں۔ اور کون تھا؟ والانس، اور انسان بھی ان کے لشکر میں موجود ہے۔ تیسرا کون ہے؟ والطیر، اور پرندے، ہر قسم کے پرندے بھی ان کے لشکر میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، انسان بھی، جنات بھی اور پرندے بھی۔ فہم یوزعون، انہیں بالکل ترتیب سے رکھا گیا تھا۔ یوزعون، روکا گیا تھا۔ معنی اس کا یہ ہے کہ ان کو ترتیب سے رکھا گیا تھا۔ گویا یہ معلوم ہوا کہ انبیاء اپنے کاموں کو، اور خاص طور پر وہ نبی جن کے پاس حکومت جنہیں عطا کی گئی تھی، وہ اپنی ساری چیزوں کو بڑی ترتیب سے منظم انداز میں
آرگنائزڈ انداز میں کیا کرتے. فہم یوزعون. سمجھ میں آ گئی اتنی بات؟ اور یہ لشکر کہیں جانے کے لیے جمع ہوئے تھے. معلوم یہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر کو لے کر چلتے تو یہ سارے لوگ بھی ساتھ میں جاتے تھے. انسانوں کا گروہ بھی, جناتوں کا گروہ بھی, اور پرندوں کا گروہ بھی. آگے سنیے, آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ, یہ جب نکلے جمع ہو گئے سب تو یہ لوگ چلے تو یہاں تک کہ اذا, جب اتو, یہ پہنچے, آئے, علی واد النمل, چونٹیوں کے ایک گاؤں کے پاس. وادی کہتے ہیں گاؤں, قریہ, بستی جہاں چونٹی رہتی ہے. علی واد النمل, چونٹیوں کے گاؤں کے پاس جب یہ پہنچے, ایک حادثہ, ایک واقعہ پیش آیا. کیا؟ قالت, گاؤں ہے پورا چونٹیوں کا, بستی پوری بستی آباد ہے چونٹیوں کی, لیکن ایک چونٹی اس میں سے کہہ رہی ہے, قالت نملتن, ایک چونٹی کہہ رہی ہے, کیا کہہ رہی ہے؟ یا ایھا النمل, اے چونٹیو. گویا تقریر شروع کر دی ہے وہ. یا ایھا النمل, اے چونٹیو, ادخلوا, داخل ہو جاؤ, مساکنکم, اپنے اپنے رہنے کی جگہوں میں. کیا؟ داخل ہو جاؤ اپنے اپنے رہنے کی جگہوں میں. کیوں ایسا ہے؟ لا یحطمنکم, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہیں روند دے, تباہ کر دے, توڑ دے. لا یحطمنکم, تمہیں توڑ دے, روند دے, برباد کر دے. کون؟ سلیمان بادشاہ, وجنودہ, اور کون؟ ان کا لشکر. یہ جو 3 لشکر چل رہا ہے, تو یہ آپ کو کہیں تباہ و برباد, روند نہ دے, توڑ نہ دے. وہم لا یشعرون. آگے قرآن حکیم کہتا ہے کہ چونٹی کہہ رہی ہے کہ ان کو احساس بھی نہ ہو, شعور نہ ہو کہ ہم یہاں پر آباد ہیں. ٹھیک ہے؟ اور یہ لا شعوری کی وجہ سے, نا شعور ہونے کی وجہ سے یہ ہمیں برباد نہ کرتے. یہ 18ویں آیت مکمل ہوئی. 19ویں آیت میں کیا فرمایا گیا؟ فتبسم, مسکرا اٹھے. کون؟ سلیمان علیہ السلام. ضاحکا, ہنستے ہوئے. مسکراہٹ اور ہنسنا, ہنستے ہوئے مسکرا اٹھے. من قولها, اس چونٹی کی بات سے. معلوم یہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کو اس بات کی بھی طاقت دی گئی تھی کہ وہ مخلوقات کی بات سمجھ لیتے تھے. من قولها, اس کی بات سے وہ کیا ہو گئے؟ مسکرا اٹھے. اور پھر دعا کی. وقالا, اور کہا, ربی, اے میرے پروردگار, اے میرے پالنے والے, ان اوزعنی, مجھے توفیق دے. کس بات کی؟ ان اشکر, میں تیرا شکر ادا کر سکوں. نعمتک, تیری اس نعمت پر, التی انعمت علی, جو تو نے مجھے عطا کی ہوئی ہے. کیا نعمت تھی یہاں پر خاص طور پر؟ کون سی نعمت تھی خاص طور پر؟ ہاں, خاص طور پر کہ اس کی بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے, اس کی بولی میں سمجھ رہا ہوں. خاص طور پر یہ نعمت ہے, تو بہت ساری نعمتیں, لیکن تیری تمام نعمتوں پر میں شکر ادا کر سکوں, اس کی مجھے توفیق دے, میری مدد کر اس پر. وعلی والدی, اور ان نعمتوں پر بھی تیرا شکر ادا کر دوں جو تو نے میرے والدین پر کر رکھی ہے. وعلی والدی, میرے والدین پر. گویا صرف اپنے حاصل ہو رہی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرنا ہے, میرے آباء و اجداد پر جو نعمتیں ہوئی ہیں ان نعمتوں پر بھی میں شکر ادا کروں. بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد اور کس بات کی توفیق دے؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا, اور مجھے اس بات کی بھی توفیق دے کہ میں عمل کروں, لیکن کیسا عمل؟ صالحًا, بالکل خالص نیک عمل کروں. اور وہ عمل ترضاہ, جو تجھے پسند ہو, جن عمل سے تو راضی ہو جاتا ہو. سبحان اللہ, اللہ جس عمل سے راضی ہو جائے اس عمل کے, اس نیک عمل کی دعا مانگنا بھی معلوم ہوا. اس کے بعد فرمایا وَأَدْخِلْنِي, اور مجھے داخل کر دے, داخلہ دے دے, بِرَحْمَتِكَ, اپنی رحمت سے, تیری رحمت سے مجھے داخل کر دے. کہاں داخل کر دے؟ فی عبادک الصالحین, اپنے نیک بندوں میں.
اپنے نیک بندوں میں. یہ ہم نے آپ کے سامنے آیت کریمہ کا ترجمہ اور ہلکا سا مختصر سا مفہوم رکھا. 3 آیت تھی سورہ نمل کی، 17، 18 اور 19. اس بات سے یا اس آیت کریمہ سے اہل علم نے 10 قانون کا تذکرہ کیا ہے. 10 قانون ثابت ہوتے ہیں. نمبر 1 قانون کی کیا حیثیت شریعت میں ہے اس کو ذکر کر لیتے ہیں. یہ ننھی سی مخلوق کیا حیثیت رکھتی ہے شریعت میں، کتاب و سنت میں. تو کتاب میں یعنی قرآن حکیم میں تو اس کی حیثیت اور مقام یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا لائق اور اس کو اتنا عظیم سمجھا ہے کہ اس کے واقعے کا تذکرہ اپنی قرآن میں کر دیا اپنے کلام میں. شریعت میں اس سلسلے میں 3 حدیث آپ کے سامنے رکھیں گے. نمبر 1 سنن نبی داؤد کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہا عن قتل 4 من الدواب، 4 طرح کے چوپایوں کو یا جانوروں کو مارنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ان کو قتل نہیں کیا جائے گا. کون ہے؟ النملہ، پہلی چونٹی ہے، منع فرمایا اس کو قتل کرنے سے. ہدہدہ اور ہدہد پرندہ، اس کو بھی، اور اس کا تذکرہ بھی اسی سورہ کے اندر موجود ہے، اس کو بھی منع فرمایا کہ قتل نہیں کیا جائے گا. اور ایک اور پرندہ ہے سورت کر کے اس کا نام ہے عربی میں، میں تحقیق نہیں کر سکا یہ سورت کون سا پرندہ ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن بہرحال یہ 3 پرندوں کے بارے میں، 4 پرندوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. لیکن یاد رکھیں چونٹی کو یا اس طرح کے جانوروں کو یا پرندوں کو قتل کرنے کا شرعی حکم کیا ہے یہ آپ سمجھ لیں. نہیں کوئی اس حدیث سے یہ معنی نکال لے کہ مار ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، جب یہ ضرر کا باعث بن جائیں، نقصان کا سبب بن جائیں، تب انہیں مارا جا سکتا ہے، ان کو ختم کیا جا سکتا ہے. بہتر یہ ہے کوشش یہ کرے کہ ان کو ہٹا دیا جائے، کہیں ایسی جگہ لے جایا جائے تاکہ وہ نقصان کا سبب نہ بن سکیں، نہ مارنے سے بچا جائے. لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، گھروں میں یہ آ جاتی ہیں، نقصان پہنچا سکتی ہیں، تو ایسی سلسلے میں انہیں مارا بھی جا سکتا ہے لیکن بچانا چاہیے. دوسری روایت سعید ابن المسیب یہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ صحیح البخاری کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا قرست نملۃ، ایک چونٹی نے کسی نبی کو کاٹ لیا. کیا ہے؟ کاٹ لیا. چونٹی کاٹ لیتی ہے نا، تو ایک نبی کو کاٹ لیا، ایک چونٹی تھی اس نے کاٹ لی. کہتے ہیں اس نبی نے چونٹی کے پورے گاؤں کو، پوری بستی کو جلانے کا حکم دے دیا. ٹھیک ہے، اور جلا دی گئی پورے چونٹی کے گاؤں کو، قریے کے بستی کو جلا دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی جانب وحی کی اور یہ کہا ان قرست کا نملتن، ان قرست کا نملتن، تمہیں ایک چونٹی نے کاٹا تھا نا اور تم نے پوری امت کو جلا دیا، چونٹی کی پوری جماعت کو، پوری بستی کو آپ نے جلا دیا. اور یہ بستی کیسی تھی؟ تسبح، اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی. معلوم یہ ہوا کہ چونٹیاں اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتی ہے. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو اللہ کی پاکی یعنی سبحان اللہ کہتا ہے، اس کا مقام جب چونٹی کہے گی تو اس کا یہ مقام ہے کہ اللہ اس کی طرف سے دفاع کرے. اور اگر ایک مومن تسبیح بیان کرے، سبحان اللہ کہے، تو اس کا مقام رب کے یہاں کتنا ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ چونٹیوں کے بارے میں یہ دوسری بات کیا پتہ چلی کہ یہ تسبیح بیان کرتی ہے. اور یہی وہ چونٹیاں ہیں جو کتاب و سنت کے علم حاصل کرنے والے کے لیے بھی مغفرت کی دعائیں کرتی ہے. یہ اس ننھی سی مخلوق کا ایک بہت بڑا کردار ہے. تیسری حدیث سنیے، یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے اور دیگر اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. عبد الرحمن بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی حاجت کی وجہ سے کہیں نکلے، چلے گئے آپ، تو ہم نے ایک چڑیا دیکھی، حمرتن، ایک چڑیا دیکھی، معہا فرخان، اس چڑیے کے ساتھ 2 چوزے بھی تھے، 2 بچے اس کے.
ہم نے اسے پکڑ لیا, ہم نے اس کے دونوں چوزے کو پکڑ لیا. فجاءت الحمرۃ, اور پھر وہ چڑیا بھی آ گئی, بچہ لے گئے, چڑیا جو ہے وہ واپس آ گئی. فجعلت تفرش, اور منڈلانے لگی, یہ کیا میرے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, فرمایا من فجع هذه بولدها, کس نے اس چڑیا کو تکلیف دی ہے اس کی اولاد کو اٹھا کر. سبحان اللہ, دیکھ رہے ہیں آپ نبی کتنا رحیم ہے, کتنا شفیق ہے. شوق نہیں, اس بچے کو کیوں اٹھا لائے, ان کے بچوں کو اٹھا کر آپ نے اس چڑیا کو تکلیف دی ہے. اسلام دین رحمت ہے, اور اسلام لانے والا نبی رسول محمد رسول اللہ بڑے رحیم اور شفیق ہیں. کہتے ہیں کس نے تکلیف دی, اس بچے کو اٹھا کر, اس چڑیا کے دونوں بچوں کو اٹھا کر. ردو ولدہا الیہا, ان بچوں کو واپس کیا جائے, ان چوزوں کو چڑیا کے پاس واپس کر دیا جائے. ورآ قریۃ, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونٹیوں کا ایک گاؤں دیکھا. قد حرقناہا, جسے ہم نے جلا دیا تھا. صحابہ کیا کہہ رہے ہیں, جسے ہم نے جلا دیا تھا. آپ کی نظر اس پر بھی پڑی, یہاں چڑیا کا ذکر ہے, چونٹیوں کا ذکر آیا. فقال من حرق هذه, کس نے اس بستی کو جلایا چونٹیوں کی. قلنا, صحابہ کرام نے کہا ہم نے جلایا, ہمارا یہ کام ہے. قال, فرمایا انه لا ينبغي, کسی کے لیے جائز نہیں ہے, درست نہیں ہے, ان يعذب بالنار, کی وہ عذاب دے, سزا دے, بالنار, آگ کا عذاب, کسی کو آگ کا عذاب, آگ کی سزا دے, یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. الا رب النار, اگر جائز ہے کسی کے لیے تو وہ آگ کے رب کی, جس نے آگ کو پیدا کیا ہے وہی آگ سے سزا دے سکتا ہے. تو یہ 3 حدیثوں سے ہمیں چونٹی کی حیثیت, چونٹی کا مقام, چونٹی کی عظمت پتہ چلی کہ ننھی سے مخلوق کتنی اہمیت کی حامل ہے. اب آتے ہیں اس 10 قانون کی طرف جو ہمیں سلیمان علیہ السلام کے اپنے دربار سے نکل کر اور درمیان راستے میں پیش آنے والے چونٹی والے واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے. نمبر 1 قانون جو پتہ چلتا ہے, جس کو اہل علم نے کہا قانون المصلحۃ العامہ, کہ اس سے ایک قانون یہ پتہ چلا کہ انسان کو سارے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے, صرف اپنے لیے جینا نہیں چاہیے. چونٹی کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے, اس حیثیت سے کہ چونٹی نے جب اپنی تقریر شروع کی تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ خطاب کر دیے میرے گھر والوں چلو اپنے گھر میں, اے میرے بہنوں بھائیوں چلو اپنے گھروں میں, اے میرے خاندان والوں چلو اپنے گھروں میں. ٹھیک ہے, بس میں نے اپنے آپ کو بچا لیا. خطرہ ہے نا سامنے, سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے تو خطرہ ہے نا. چونٹی نے جب خطاب کیا تو کیا کہا, سب کو خطاب کیا, سب کو ایڈریس کیا, یا ایھا النمل, النمل چونٹیوں کی تمام برادری, چونٹیوں کا پورا گاؤں, چونٹیوں کا پورا قبیلہ, سب کو خطاب کیا, یا ایھا النمل. یہ نمل, النمل کا معنی یہ کہ ساری چونٹیاں. یہ کس چیز کا اعتبار کیا اس نے, عام مصلحت کا اعتبار کیا, عام پبلک کا, عوام کا خیال کیا. صرف میں نہیں بچوں گی بلکہ سب کو بچانا ہے, یہ ہمت اس کے اندر آئی. اور اس نے اپنے ارد گرد اپنا فرینڈ سرکل ہے, چلو یہ میرے دوست ہیں ان کو بچا لیا جائے, ان سے میرا مفاد وابستہ ہے ان کو بچا لیا جائے, ان سے میرا لین دین چلتا ہے ان کو بچا لیا جائے, یہ ہمیں ذرا کھلاتے پلاتے ہیں ہماری مدد کرتے ہیں ان کو بچا لیا جائے. نہیں, یا ایھا النمل, پوری چونٹیوں ادخلوا مساکنکم, داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں. اور آپ دیکھیے یہ یہاں اس بات کا امکان موجود تھا کہ چونٹی کا اپنی برادری والوں میں سے کسی سے اختلاف ہو سکتا تھا, کچھ دشمنی تو رہی ہوگی, جیسے انسانوں میں دشمنی ہو جاتی ہے, اختلاف ہو جاتا ہے, لیکن یہاں سارے اختلافات کو اس نے بالائے طاق رکھ دیا.
پیچھے کر دیا. نہیں نہیں, یہ گھڑی ابھی اختلافات کی نہیں ہے, یہ گھڑی ابھی پرانی رنجشوں کو سامنے لانے کی نہیں ہے, یہ گھڑی ہے سب کو بچانے کی. لہذا یا ایھا النمل, اے چونٹیوں, سب کو خطاب کیا. اس طرح سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم اپنی شخصیت میں, اپنی پرسنالٹی میں کیا پیدا کریں؟ المصلحۃ العامہ, عام فائدے کا اعتبار کریں. میری ذات سے کتنے لوگ بچ سکتے ہیں, بچیں گے. میری ذات سے کتنے لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, حاصل کریں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس انداز میں بیان فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو آباد کرنے پر ابھارا ہے. زمین کو آباد کرنے کا مطلب قیامت کا آخری لمحہ بھی موجود ہو کہ اب قیامت آنے والی ہے, اس وقت بھی زمین آباد کی جائے, یعنی پیڑ پودے لگائے جائے. آج بدقسمتی سے یہ ہو گیا کہ پیڑ پودے اور ہریالی اور گرینری کو کیا کیا جا رہا ہے؟ ختم کیا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ مسند احمد کی روایت ہے, کہتے ہیں انس بن مالک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان قامت الساعہ, اگر قیامت قائم ہو جائے, وفی یدی احدکم فصیلۃ, اگر آپ کے ہاتھ میں پودے کا کوئی حصہ ہو, کوئی اخوا ہو, فإن استطاع, اور اگر اس پودے کو, اس اخوے کو, اس بیج کو اگر وہ لگا سکتا ہے, زمین میں ڈال سکتا ہے, تو لگا دے. اس بات کا فکر نہ کرے, اب تو قیامت برپا ہونے والی ہے, اب کون اس سے فائدہ اٹھائے گا, اب کون اس سے نفع اٹھائے گا, اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں, کہا کہ یہ بھی ایک نیکی ہوگی جس کا فائدہ آپ نہیں اٹھا رہے, لیکن کوئی دوسرا اٹھا سکتا ہے, کوئی دوسرا اٹھا سکتا ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے عام مصلحت کا خیال رکھنا. ہماری شخصیت میں ہر کسی کا اعتبار ہونا چاہیے. اعتبار سے مراد ہر کسی کو فائدہ پہنچانے کی ہماری شخصیت میں یہ بات ہونی چاہیے, جیسا کہ اس چوٹی کے اندر تھی, یا ایھا النمل. اس کے برعکس آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا, بینما رجل, ایک آدمی ہے چل رہا ہے, یمشی بطریق, کسی راستے پر چل رہا ہے, وجدا, اس نے دیکھا, غصن شوکن, ایک کانٹے دار ٹہنی کو راستے میں پڑی ہوئی ہے, فأخرہ, اس نے صرف اتنا کیا کہ اس ٹہنی کو اٹھا کر سائیڈ میں کر دیا, ایک طرف کر دیا. کہتے ہیں فشکر اللہ لہ, اللہ نے اس کی اس عمل کی قدر کی, اللہ نے شکر ادا کیا, مانا اللہ نے اس کی اس عمل کی قدر کی. فغفر لہ, اور اسے معاف کر دیا, مغفرت کر دی. آپ غور کریں, یہ اتنا عظیم کام کیسے ہو گیا جس پر اللہ تعالیٰ نے اس ہلکے سے, اس معمولی سے کام کو جو بظاہر ہمیں معمولی محسوس ہوتا ہے, اس پر اللہ نے مغفرت کر دی. کیوں ایسا ہے؟ غور کیا کبھی آپ نے؟ اہل علم نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اصل میں اس عمل سے صرف اس کو فائدہ نہیں پہنچ رہا تھا, اس عمل سے صرف اس کو فائدہ نہیں پہنچ رہا تھا. اس کو شریعت میں النفع المتعدی کہا جاتا ہے, وہ نفع جو آپ کی ذات سے آگے بڑھ کر دوسروں کی ذات تک پہنچے, دوسروں تک پہنچے. اس راستے پر چلنے والے اور بھی لوگ ہوں گے, میں اکیلا اس راستے پر نہیں چل رہا ہوں, چلنے والے بوڑھے بھی ہوں گے, چلنے والے جوان بھی ہوں گے, عورتیں بھی ہوں گی, بچے بھی ہوں گے, دشمن بھی ہوں گے, کافر بھی ہوں گے, مومن بھی ہوں گے. میرا کام تھا, میں نے ہٹا دیا, سب کو فائدہ پہنچا. قالت نملۃ یا ایھا النمل, اے چونٹیوں, سب کا خیال کیا. اسی وجہ سے کہ اگر آپ نفع متعدی والا کام کرتے ہیں جس سے سب کا فائدہ ہوتا ہے, یہ عمل اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مغفرت کر دیتے ہیں. اپنے لیے جیے تو کیا جیے, اپنے لیے تو حیوانات بھی جیتے ہیں.
تو یہ ایک بات سمجھ میں آئی آپ کو, قانون المصلحت العامہ. ہماری شخصیت میں چونٹی یہ بتا رہی ہے کہ تمام لوگوں کے مفاد اور فائدے کا خیال رکھا جائے, اور ایک مومن اپنی ذات سے سب کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. آئیے دوسرے قانون کی طرف چلتے ہیں, دوسری بات کی طرف سے. اس واقعے میں دوسرا قانون ہمیں یہ ملا, غور سے سنیے گا, اور خاص طور پر مسلم نوجوان غور سے سنیے. دوسرا قانون جو اہل علم نے بتایا ہے, قانون الثقتی بالنفس, سیلف کانفیڈنس ہے نا, انگلش میں ایک استعمال ہوتا ہے ایک ورڈ, سیلف کانفیڈنس. اپنی ذات پر اعتماد اور بھروسے کا قانون اس سے معلوم ہوا. کیسے معلوم ہوا؟ چونٹی نے جب آواز لگائی, قرآن حکیم نے کہا ہے قالت نملتن. اب اگر عربی جانتے ہیں آپ تو اس کی چاشنی کو اور اس کی بلاغت کو محسوس کریں گے. نملتن, اگر تنوین آخر میں آ جائے, کسی بھی ورڈ کے آخر میں تنوین آتی ہے نا, تو یہ بتاتی ہے کہ یہ چیز جو ہے عام ہے, معمولی ہے. کیا؟ قالت نملتن, ایک چونٹی نے, کوئی چونٹی تھی اس کی کوئی اتنی حیثیت نہیں تھی. کس اعتبار سے؟ اس کی حیثیت سماج میں اتنی زیادہ نہیں تھی, کوئی بہت بڑا عہدہ ملا ہو اس کو, کسی بڑے منصب پر فائز ہو. قالت نملتن, لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھا, اپنی ذات کو حقیر نہیں سمجھا, اور اپنے بارے میں یہ نہیں کہا اتنی چھوٹی ہوں, میری آواز کہاں تک پہنچے گی, میری آواز کہاں تک پہنچے گی, میری ننھی سی مخلوق آواز کتنی دور تک جائے گی, یہ اپنے بارے میں نہیں کہا. سیلف کانفیڈنس اس چونٹی کے اندر موجود تھا. ایسے ہی مومن کو بھی اپنے اندر اعتماد, بھروسہ, اور اپنی ذات کے اندر ایک بھروسہ ہونا چاہیے. ایسے ہی قرآن حکیم نے اس چونٹی کو اپنے کلام کا حصہ نہیں بنایا ہے. جو قومیں سیلف کانفیڈنس سے بھری ہوتی ہیں اور جس کے جوان سیلف کانفیڈنس سے بھرے ہوتے ہیں, ہمارے اندر وہ قوت ہے کہ ہم کچھ کر گزریں گے, ہم اپنی قوم کی نیا پار کریں گے. جس نوجوان میں یہ بات ہوتی ہے وہی کیا کہتے ہیں, کامیابی کا جھنڈا گاڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس نے اپنی اس مہم کو, جو مہم چلا رہی تھی کہ بچنا ہے سلیمان اور اس کے لشکر سے, تو اس نے اپنے خطاب میں یہ تمام لوگوں کو خطاب کر کے یہ کہہ دیا کہ میں کوئی چھوٹی ذات نہیں ہوں, میں کوئی معمولی نہیں ہوں, مجھ سے جو ہو سکے گا وہ کسی اور سے نہیں ہو سکے گا. اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز میں بیان فرمائیے. وہ دیکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی, طاقتور مومن, چاہے وہ ایمانی اعتبار سے طاقتور ہو, چاہے وہ جسمانی اعتبار سے طاقتور ہو, چاہے وہ ہمت کے اعتبار سے طاقتور ہو, چاہے وہ ارادوں کے اعتبار سے طاقتور ہو, چاہے وہ فیصلہ لینے کے اعتبار سے طاقتور ہو, خیرن, بہت بہتر ہے, وہ احب, اور بہت زیادہ پسندیدہ ہے. کس کے نزدیک؟ اللہ, اللہ کے نزدیک. کس سے؟ من المؤمن الضعیف, اس مومن سے جو ایمان کے اعتبار سے کمزور ہے, قوت کے اعتبار سے کمزور ہے, ہمت کے اعتبار سے کمزور ہے, عزم اور حوصلے کے اعتبار سے کمزور ہے, فیصلہ لینے کے اعتبار سے کمزور ہے. اس سے کیا ہے؟ بہتر ہے اور اللہ کو محبوب ہے. یہ بات اتنی تھی تو بس ہو جاتی نہیں, آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا وفی کل خیر, لیکن ہر مومن میں خیر موجود ہے. سبحان اللہ, کیا بتایا مقصود ہے؟ سیلف کانفیڈنس اپنے اندر لاؤ, ہم ایمان والے ہیں, ہمارے اندر خیر اللہ نے رکھا ہے, ہم وہ کام کر سکتے ہیں جو اور لوگ نہیں کر سکتے. اس کو کہتے ہیں قانون الثقۃ بالنفس, سیلف کانفیڈنس, خود اعتمادی, جیسا کہ چونٹی نے خود اعتمادی دکھائی اور اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھا. لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھنا بڑا ضروری ہے, وہ یہ کہ سیلف کانفیڈنس تو ہو لیکن اوور کانفیڈنس نہ ہو. ٹھیک ہے, سیلف کانفیڈنس اچھی چیز, جیسے کہ چونٹی کا کردار, چونٹی کا کیریکٹر,
لیکن اوور کانفیڈنس اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ غرور پیدا کرتا ہے اور انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، کہیں کا میں یہ اوور کانفیڈنس، صرف میں نہیں، آپ ہیں لیکن صرف آپ ہیں نہیں۔ تو سیلف کانفیڈنس کیا ہے شریعت کی نظر میں؟ سیلف کانفیڈنس شریعت کی نظر میں یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ شعور اور احساس ہو کہ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، جو اچھی صفات اور اچھا کر گزرنے کا جذبہ اور نفع بخش چیزوں کو حاصل کرنے کا جذبہ، اس کو میں صحیح استعمال کروں گا، اس کو کہتے ہیں سیلف کانفیڈنس، جو اس چوٹی کے اندر موجود تھا۔ تو دوسری بات بھی سمجھ میں آئی کہ یہ سیلف کانفیڈنس کا قانون ہمیں معلوم ہوا۔ تیسرا قانون میرے بھائیوں غور سے سنیے گا، وہ ہے قانون المسئولیہ۔ اس بات کا احساس کہ مجھ سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا مجھ سے، اس کو احساس ذمہ داری کہا جاتا ہے۔ چوٹی کو یہ احساس ہو گیا کہ مصیبت کو آتے وقت کس نے دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے، تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ اس مصیبت کی گھڑی میں اگر میں نے اپنا کردار نہیں اپنایا اور یہاں سے آگاہ نہیں کیا تو میرے اس عمل کو انجام نہ دینے کی بنیاد پر پوری قوم تباہ ہو جائے گی، پوری گاؤں تباہ ہو جائے گا، سارے کے سارے لوگ موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ ذمہ داری کا احساس ہے آپ کو؟ ذمہ داری کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے مجھ پر کچھ ذمہ داری ہے، بوجھ، نہیں، اس کو شریعت مسئولیت کہتی ہے۔ مسئولیت کا مطلب آپ سے سوال ہوگا، سوال ہوگا۔ یہ احساس ہمیشہ ہمارے ایمان کے اندر شامل ہونا چاہیے کہ ہم سے ایک دن پورا کا پورا سوال ہوگا، ہم سے سوال ہوگا خالق کے بارے میں بھی کہ اس خالق کو مانا تھا کہ نہیں مانا، اس کی عبادت کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ ہم سے سوال ہوگا آپ خاندان کے لیے کتنے اچھے تھے، خاندان کے تئیں آپ کی جو ذمہ داریاں تھی اس کو پورا کیا کہ نہیں کیا۔ اور اس بات کا بھی احساس ہوگا، اس بات کا بھی سوال ہوگا کہ سماج اور معاشرے کے لیے، محلے کے لیے، گاؤں کے لیے آپ نے کیا کیا ہے۔ یہ ہے قانون المسئولیہ، مسئولیت کا احساس، سوال ہونے کا احساس۔ یہ احساس انسان کو جگائے رکھتا ہے، یہ احساس انسان کو بیدار رکھتا ہے، یہ احساس انسان کو آگے بڑھنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس انداز میں بیان فرمایا، الا سنو، الا سنو، انداز دیکھیے، سنو، خبردار ہو جاؤ، کلکم راعٍ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ بس بات ختم ہو گئی، ذمہ دار ہے؟ نہیں ختم ہوئی، فرمایا وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِي، سنو، تم میں سے ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ بڑی نعمتیں لے کر زندگی گزار رہے ہیں، بڑی نعمتیں لے کر زندگی گزار رہے ہیں، خود ہمارے تئیں ہمارے ذمہ داری کیا ہے؟ خود ہمارے گھر والوں کی تئیں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ خود سماج اور معاشرے کی تئیں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ جو سوال کا احساس ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث کے شروع ٹکڑے میں بھی یہی بات کہی گئی، اور درمیان میں کچھ اور اشخاص کا نام لے کر آپ نے فرمایا کہ فلاں کی فلاں ذمہ داری ہے، فلاں کی فلاں ذمہ داری ہے، اور آخر میں پھر یہی بات فرمائی، الا فکلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تو دوسرا قانون آپ کو سمجھ میں آیا، قانون المسئولیہ کیا ہے؟ سوال کیے جانے کا احساس ہر شخص کو، ہر جوان کو، ہر بوڑھے کو، ہر ذمہ دار کو، ہر والد والدہ کو، ہر باپ کو، ہر ماں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس سے سوال ہونے والا ہے، اس کی ذمہ داری کے بارے میں۔ کتنی بات ہو گئی؟ 3 بات ہو گئی۔ چوتھی بات اس واقعے سے جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے
कानूनुल मुबादरा, जिस काम का आपने इरादा किया है और करना चाहते हैं उसको कर गुजरिए, उसमें जल्दी कीजिए, टाल मटोल से काम नहीं लीजिए। ये इसको अल मुबादरा कहा जाता है। चूटी ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और उसने दूसरों का इंतजार नहीं किया, अभी फला साहब आएंगे तो हम ये काम शुरू करेंगे। ये मौका नहीं था वहां पर कि चलो मेरी हैसियत वो नहीं है, मैं कैसे ये स्टेप ले सकता हूं, मैं कैसे ये काम कर सकती हूं, ये नहीं सोचा। ना दूसरे का इंतजार किया, ना दूसरे की इजाजत की परवाह की। ये घड़ी अभी इजाजत की नहीं है, ये वक्त अभी दूसरे के इंतजार का नहीं है, ये वक्त है अल मुबादरा, जल्दी करने का। और चूटी ने वो अंजाम दिया, ताखीर नहीं की। मालूम ये हुआ हमारी शख्सियत में और एक ईमान वाले की शख्सियत में अल मुबादरत, जल्दी होना चाहिए, ताखीर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे काम जिंदगी के हम करेंगे, फला आ जाए तो करेंगे, फला मौका लगेगा तो करेंगे। ये बार टालना ये शैतान की जानिब से हो। इस बात को कुरान ने किस तरह बयान किया, फस्तबिकुल खैरात, लोगों जरा खैरात मीन्स अच्छे काम, अच्छे अमाल, इसमें जरा आगे बढ़ो और जल्दी करो। दूसरे के करने से पहले मैं रहूं वहां पर, दूसरे से करने से पहले मैं रहूं वहां पर। ये चूटी हमें सिखा रही है इस आयत करीमा से। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को इस अंदाज में बयान किया, बादिरू, जल्दी करो, बिल आमाल, काम करने के लिए, यानी आमाल अंजाम देने के लिए और नेकियां करने के लिए जल्दी करो। कितनी नेकियां आप लोगों ने नियत कर रखी हैं, करेंगे, क्या किया अभी तक? कहा कि कर लीजिए, फितनन, फितने उतरने वाले हैं, आने वाले हैं। और फितने कैसे होंगे? का क़िताइल लैलिल मुज़लिम, अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह वो फितने हैं। वो फितने, वो अंधेरे जब आएंगे ना, दिल पर छाएंगे तो कुछ सुझाई नहीं देगा, करना क्या है, नहीं करना। हमारा मामला ये हो गया, बहुत सारी नेकियां हम कहां छोड़ रखे हैं, बुढ़ापे में करने के लिए। मौका असल ये करने का है और हमने छोड़ रखा है कहां पर? बुढ़ापे में कर लेंगे, जब ना तो निगाहें बराबर काम कर रही है, ना समाज बराबर काम कर रही है, ना हाथ बराबर काम कर रहे हैं, हाथ कब कपा रहे हैं, ना बराबर चला जा रहा है, ना बराबर सोचा जा रहा है। उस वक्त के लिए हमने बहुत सारे काम उठा रखे हैं। चूटी कही नहीं, बादिरू बिल अमाल, करना है, कल करे सो अब, है ना, अभी करना है। बा मुबादरत इसको कहा जाता है। और अब आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त ऐसा भी आ जाएगा, युस्बिहुर रजुल मुमिनन, एक आदमी ईमान की हालत में सुबह होगी उसकी, शाम होते होते काफिर हो जाएगा, ये फितना होगा। वयुमसी मुमिनन, और एक आदमी शाम ईमान की हालत में हुई है, सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। ऐसी आलम के आने से पहले पहले कर गुजरो काम। हम अब कब जागेंगे, कब हमारी सुबह होगी? उम्मत तबाही की तरफ चले जा रही है, नौजवान तबाही की तरफ चले जा रहे हैं, नौजवान बच्चियां तबाही की फहाशी की तरफ चली जा रही है। ना हमारा नौजवान तैयार है, ना हमारे बूढ़े तैयार है, ना हमारे वालिदैन तैयार है। याद रखिए, कानून दुनिया ने कभी भी, एक जुर्म ऐसा है दुनिया ने कभी उसे माफ नहीं किया है। एक जुर्म ऐसा है दुनिया में कि जिसको दुनिया ने कभी माफ नहीं किया, न कभी माफ किया है और न कभी माफ करती है और न कभी माफ करेगी। और वो जुर्म है हमारी बुज़दिली और हमारी कमजोरी। जो इंसान कमजोर हो जाता है, दुनिया उसे कभी नहीं माफ करती। किसी भी एतबार से अगर आप कमजोर रहेंगे, दुनिया माफ नहीं करेगी। आज हम कमजोर हो गए ईमान के एतबार से, आज हम कमजोर हो गए अकीदे के एतबार से, लिहाजा दुनिया आज हमें माफ नहीं कर रही है। और हुआ यही है कि देखते देखते हमारी निगाहों के सामने, बड़ा डर से बयान कर रहा हूं, हमारी मस्जिदें हमारे हाथों से ले ली गई, हमारी मस्जिदें हमारे हाथों से ले ली गई। हम कमजोरी के इस दहाने पर आ चुके और ना जाने कितनी मस्जिदें अब निशाने पर है।
چونٹی نے کہا نہیں ابھی کام کرنا ہے. یا ایھا النمل ادخلوا. تو یہ قانون بھی یاد رکھیں کہ ہمیں کرنا ہے کچھ. کتنی بات ہو گئی؟ 4. 5ویں بات جو قانون ملتا ہے ہمیں وہ قانون الانجاز. کام شروع کرو لیکن آخر تک اسے پہنچا کر دم لو. اس کو انجاز کہا جاتا ہے. قانون الانجاز. کام شروع کیا لیکن درمیان میں ہی رک گئے. وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. وہ کام شروع ہی نہ کرو جس کو آپ انجام تک نہ لے جا سکو. چونٹی نے کام شروع کیا اور آخری دم تک لے گئی. وہ پورا کام مکمل کیا اور چونٹیوں کی پوری آبادی کو اس نے بچایا یا سبب بنی بچانے کا. اس کو قانون الانجاز کہا جاتا ہے. اسی طرح 6واں قانون اس واقعے سے ہمیں ملتا ہے وہ ہے قانون تقدیم الحلول. صرف مسائل اور پرابلم ذکر نہیں کیے جائیں گے, مسائل کا حل بھی پیش کریں آپ, سولوشن بھی پیش کریں آپ. ایک آدمی صرف مسائل پر بات کرے, یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے, یہ الجھن ہے, یہ تکلیف ہے, ایسا نہیں ہو رہا ہے, ویسا نہیں ہو رہا ہے. یہ بات کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا, کبھی کارنامے انجام نہیں دیتا. کامیاب ہونے والا مسائل کے ساتھ حل پر بات کرنا. ٹھیک ہے یہ مسائل ہے, حل کیا ہے, حل بتائیے نا. امت آج صرف مسائل پر بات کری, حل پر بات نہیں کر رہی ہے. خاندانی مسائل, گھر کے مسائل, مسجد کے مسائل, باہر کے مسائل, ملنی مسائل, اتنے مسائل ہیں, حل پر کیوں نہیں بات کرتی؟ چونٹی بتاتی ہے حل بتائی, ادخلوا مساکنکم. یہ مصیبت آنے والی ہے نا, ابھی حل اس کا یہ ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھو, گھروں میں جاؤ اپنے, تمہیں ایک محفوظ پناہ گاہ ملی ہوئی ہے. ادخلوا. قرآن حکیم نے کیوں ذکر کیا اتنے سے چھوٹے سے واقعے کو؟ آپ حل کی طرف چلیں. حل ڈھونڈنے والا, حل دینے والا, حل تلاش کرنے والا کامیاب ہوتا ہے. کامیاب نہیں ہو سکتے زندگی میں آپ حل کی طرف آپ کا دھیان نہیں جاتا. شیطان آپ کو مسائل کی طرف لے جائے گا, پرابلم کی طرف لے کے جائے گا. اور چھوٹی کہتی نہیں, حل کی طرف جائیے آپ. حل کیا ہے اس کا؟ سمادھان کیا ہے اس کا؟ سمادھان پیش کرنا, بتانا. آپ اپنے تئیں حل رکھیے کہ آج امت کے جو مسائل ہیں مجھ سے کیا حل ہے, میرے پاس کیا حل ہے اس کا, میں کیا حل پیش کر سکتا ہوں, اس پر غور کیجئے. مسائل تو ہے اور رہیں گے, وہ تو ختم نہیں ہونے والے, ہم کو حل تلاش کرنا ہے. یہ ایک بات ہو گئی. 6واں قانون, 7واں قانون کیا آتا ہے اس واقعے سے ابھی معلوم ہوتا ہے, وہ ہے قانون استشراف المستقبل. آپ آگے پر نگاہ رکھیں, کسی بھی معاملے میں آگے کیا ہونے والا ہے اس پر بھی نگاہ رکھیں, فائدہ اور نقصان دونوں پر نظر رکھیں. یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی؟ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر چونٹی نے کیا بات کہی ہے؟ لا یحطمنکم, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کیا کر دیں؟ تباہ کر دیں. ابھی تباہ تو نہیں کیا ہے نا, آگے کا وہ دیکھ رہی ہے, خطرہ آ رہا ہے, خطرے کی گھنٹی بجی ہے, یہ خطرات آ رہے ہیں. آج ہمارے سامنے کون سے خطرات ہیں؟ سب سے بڑا خطرہ ہمارے اپنے ایمان کے بچانے کا خطرہ ہے. اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم نے اس مستقبل پہ جھانک کر کتنا دیکھا ہے؟ سب سے بڑا خطرہ ہمارے اوپر کیا منڈلا رہا ہے, اور منڈلا نہیں رہا ہے بلکہ آ چکا ہے کہ عقیدوں کا سودا ہو چکا, ایمان کا سودا ہو چکا, اسلام اور ایمان کا, توحید کا سودا لوگوں نے کر دیا, اور نہ جانے کتنے لوگ اس عقید ایمان کا سودا کریں گے. ارتداد کا فتنہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. نوجوان غیروں کی لڑکیوں کے ساتھ, نوجوان لڑکیاں غیروں کے لڑکوں کے ساتھ, پھر بھی کوئی استشراف نہیں, کوئی نگاہ نہیں, کوئی نگرانی نہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے. جب ہمارے ہاتھ سے, جب ہمارے بچے نکلنے لگیں گے تب پتہ چلے گا. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, دوسرے کے گھر میں دھواں اٹھ رہا ہے تو وہاں آگ لگی ہے, میرے گھر تو آگ نہیں لگی نا. لیکن آگ پھیلنے میں دیر نہیں لگتی, چند لمحے لگتے ہیں آگ لگنے میں. یہ چونٹی ہمیں بتاتی ہے کہ آگے پر نگاہ رکھو. لا یحطمنکم سلیمان, کہیں ایسا نہ ہو کہ
سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں تباہ و برباد نہ کر دیں۔ اس کے بعد 9واں قانون، 8واں قانون، وہ ہے بیداری اور چوکس رہنا۔ قانون الیقظہ جس کو کہا گیا کہ چوٹی بیدار تھی، زندہ تھی، چوکس تھی، متنبع تھی، تبھی تو یہ کام انجام دی۔ اگر کوئی واقعی میں سو رہا ہو تو اس کو جگایا جا سکتا ہے، لیکن جو سونے کی اداکاری کر رہا ہو اسے جگایا نہیں جا سکتا۔ اور ہماری قوم کا حال یہ ہو گیا ہے، یہ سو نہیں رہے ہیں، سونے کی اداکاری کر رہے ہیں، ان کو نہیں جگایا جا سکتا۔ تو یہ قانون ہے یقظہ، بیدار رہیں، چوکس رہیں۔ یہ جھوٹی چوکس تھی، بیدار تھی، اپنے آپ کو ایک ذمہ دار سمجھ رہی تھی، اس وجہ سے اس نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ پوری ایک قوم کے نجات کا ذریعہ اور سبب بنی ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، ہاں ہر کسی کو یاد ہے الحمدللہ، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ بندہ اقرار کر رہا ہے میں عبد ہوں، بندہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں بندہ بننے کی ایک منازل ہوتی ہے، منزل ہوتی ہے۔ سب سے پہلی منزل جو انسان بندہ بننا چاہتا ہے واقعی میں اللہ کا، اس کی سب سے پہلا اسٹیپ، سب سے پہلی منزل کیا ہے؟ الیقظہ، وہ چوکس رہے۔ جو چوکس نہیں رہے گا وہ کبھی اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا شرعی اعتبار سے۔ قومی اعتبار سے اللہ کا بندہ سب ہے، اللہ کے بندے سب ہے۔ شرعی اعتبار سے جو ایاک نعبد کے اندر ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وہ بندہ اگر بننا چاہتا ہے تو اہل علم منزلیں طے کی ہیں، اس منزل میں سب سے پہلی جو منزل اسے چڑھنا ہے وہ یقظہ کی منزل ہے، بیدار رہنے کی، چوکس رہنے کی۔ ہم لہو و لعب میں پڑے ہوئے۔ اس کے بعد 9واں قانون کیا ہے؟ 9 نمبر پر جو قانون ہمیں ملتا ہے وہ غور سے سنیے، قانون الاعتذار، کسی کے لیے عذر تلاش کرنا، بہانے تلاش کرنا، اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے۔ کیا کہتی ہے آخر میں چھوٹی؟ سلیمان اور اس کا لشکر کہیں تمہیں تباہ نہ کر دے۔ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے، ایک نبی پر الزام ہے نا، الزام ہو گیا نا۔ لیکن آگے وہ کہہ کر اس الزام کو ختم کرتی ہے، کیا کہتی ہے؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ تباہی و بربادی جو ان کی طرف سے ہوگی یہ اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ وہ ظالم ہیں، وہ ہمیں تباہ کریں گے، برباد کریں گے، نہیں، اس وجہ سے کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہیں انہیں احساس نہیں ہوگا، کہیں وہ ہمیں دیکھ نہ پائے، شعور نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایسا کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس نقطے سے کہ ہمیں دوسروں کے لیے ایک اچھا بہانہ تلاشتے رہنا چاہیے۔ یہاں کچھ بھی ہوتا ہے الزام لگ گیا لیکن بہانے نہیں تلاش کیے گئے۔ ایک دوسرے کے لیے بہانے تلاش کرو، اچھے بہانے، تو اس کو شریعت میں اچھا بتایا گیا ہے تاکہ اجتماعیت قائم رہے، بدزنی، بدگمانی سماج میں جڑ نہ پکڑے۔ آج بہت سارے کام ہم اس وجہ سے نہیں کر پاتے، بہت ساری باتیں ہم سے پوری نہیں ہوتی اس وجہ سے کہ ہم ایک دوسرے سے بدگمان ہیں، لوگ بدگمانیاں پھیلاتے ہیں۔ یہاں پہ بدگمانی کو چوٹی نے ختم کیا کہ سلیمان اور اس کا لشکر یہ ظلم کی وجہ سے ایسا نہیں کریں گے، یہ کریں گے اس لیے کہ وہم لا یشعرون، ان کو شعور نہیں ہوگا اس وجہ سے۔ تو پیش کرے نا، کوئی بہانہ تلاش لے ان کے لیے، یہ بات یہاں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے یہ بات ہو سکتی ہے، آپ اچھا وے میں اس کو لے کر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انداز میں بیان کیا، من رد علی عرض اخیہ، جو انسان اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اس کی عزت کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، نہیں عزت خراب، بھلے ہی وہ صحیح میں ویسا کیوں نہ ہو، لیکن زیادہ تر کوشش اس کی ہوتی ہے میرا یہ مسلمان بھائی یا بہن اس کی عزت بچ جائے، بدنام نہ ہو، خراب نہ ہو۔ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو آنکھ سے دور کر دے گا۔ اور عزت نیلام کرنے والے پھر کہاں جا رہے ہیں؟ عزت اچھالنے والے کہاں جا رہے ہیں؟ خاندانی مسائل میں بھی یہ چیز موجود ہے، ہاں، گھروں کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہے، اور قوم و ملت کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اور اسی طرح آخری قانون کہہ کر ہم اپنی بات ختم کریں گے، وقت بھی ہوا چاہتا ہے، بہت بہترین قانون ہے۔
وہ ہے قانون الابتسامہ، مسکراہٹ کا قانون. کیا؟ مسکراہٹ، چہروں پر کیا ہو؟ مسکراہٹ ہونی چاہیے. قانون الابتسامہ، مسکراہٹ ہونی چاہیے. کیسے معلوم ہوا؟ فتبسم ضاحكا من قولها، سلیمان علیہ السلام ہنستے ہوئے مسکرا اٹھے. کس کی بات سے؟ من قولها، اس چونٹی کی بات سے. چونٹی کی بات سے مسکرا دیا. قرآن نے اس کو بھی نقل کر دی. سبحان اللہ. اور ہمیں پڑھنے پر اجر مل رہا ہے. معمولی بات ہے. اس بات کو پڑھنے پر ہمیں کیا مل رہا ہے؟ اجر مل رہا ہے. معنی اس کا یہ ہے، قانونی حیثیت ہے، آپ اپنے چہروں پر مسکراہٹ رکھیں. دیکھیے یہ کتنی خوبصورت مسکراہٹ ہوتی ہے جب ایک طاقتور انسان مسکراتا ہے کسی کمزور کے لیے. یہ کتنی بڑی مسکراہٹ، کتنی خوبصورت مسکراہٹ ہوتی ہے جو ایک طاقتور انسان کسی کمزور کے لیے مسکراتا ہے. کوئی بڑا انسان کسی چھوٹے کے لیے مسکراتا ہے. کوئی حاکم انسان کسی محکوم کے لیے مسکراتا ہے. اور ابھی ایسی گھڑی میں جبکہ وہ مصیبت میں ہے، جبکہ وہ مصیبت میں ہے. خوش ہوئے اس کی بات سے. جب آپ خوش ہیں اندر سے جبھی مسکرا سکیں گے، اور خوش نہیں ہے اس کی تو آپ مسکرا بھی نہیں سکیں گے. تو قانون الابتسامہ اسے کہا گیا ہے کہ مصیبت کے وقت مسکرانا چاہیے. اور سلیمان علیہ السلام مسکرا کر یہ آئیڈیل نمونہ پیش کر دیا کہ آپ بڑے ہوں گے. مسکرانے میں کوئی حیثیت نہیں دیکھی جاتی ہے. آپ بڑے ہوں گے تو ہوں گے. میں بھی بڑا ہوں، بادشاہ ہوں، سبحان اللہ، نبی ہوں، سبحان اللہ، اور مجھے اختیارات بہت سارے دیے گئے. وہ حاکم ہے جس کی حکومت پہاڑوں پر بھی ہے، جس کی حکومت جناتوں پر بھی ہے، جس کی حکومت انسانوں پر بھی ہے، جس کی حکومت ہواؤں پر بھی ہے. اس کے باوجود بھی اتنی ننھی سی مخلوق کے لیے کیا کر رہا ہے؟ مسکرا رہا ہے. معنی یہ ہوا کہ مسکرائیے. آپ کیا ہے؟ مسکرائیے. چوٹی نے یہ سبق دیا سلیمان علیہ السلام کے ذریعے کہ مسکرانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحابی فرماتے ہیں ما کان ضاحکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تبسما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی ان کو ہنسنا ہوتا تو مسکرا دیتے. کیا کرتے؟ مسکرا دیتے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر مسکراتے تھے. اکثر اوقات تو آپ خاموش رہتے، طویل خاموشی ہوتی، زیادہ بولتے نہیں تھے. اور کسی کو نفع بھی پہنچانا ہے تو مسکراہٹوں کے ذریعے بہت سا نفع پہنچایا جا سکتا ہے. یاد رکھیں، ایک انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، بڑے مسائل اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، بڑا غم ہے، گھر کا مسئلہ ہے، بیوی کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، کتنے مسائل سے گر کر انسان اگر آپ سے ملنے آ گیا اور آپ پھر بھی آپ مسکرائے نہیں، اس کے غم میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ یہ کتنی بڑی عبادت ہے میرے بھائی، جس کو لوگوں نے بھلا دیا ہے. اور ایک دور سے ہم گزر کر آئے ہیں. کون سا دور؟ کرونا والا دور. جب مسکراہٹ کی بات چھوڑ دیجیے، مسکراہٹ کے لیے وہ ہونٹ بھی نظر نہیں آ رہے تھے کہ ذرا کسی کا ہونٹ دیکھ لے، کوئی مسکرا رہا ہے کہ ہنس رہا ہے کہ رو رہا ہے. پھر بھی ایسے موقع پر ہم نہ مسکرائیں. کتنی بڑی نیکی ہے معلوم ہے آپ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرا کر ملنا، سنیے غور سے، تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے. صدقہ کا معنی سمجھتے ہیں آپ کبھی؟ صدقہ کا معنی آپ سمجھ لیں آج. صدقہ کو صدقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ صدقے کو صدقہ کیونکہ صدقہ صدق سے بنا ہے، اور صدق کا مطلب ہوتا ہے سچائی، سچائی اور حقیقت. اور صدقہ دینے والا انسان وہ کسی بھی شکل کا صدقہ ہو، حقیقت میں یہ علامت ہے اس کے ایمان کی سچائی کا، اس لیے صدقہ ہے. آپ اپنی سب سے قیمتی چیز دے رہے ہیں، مسکراہٹ. تو صدقے کا معنی بتایا لیکن کہ اپنے نفع کو اپنی ذات سے آگے بڑھا کر دوسروں کو پہنچانا، اس کو صدقہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جتنی بھی حدیث آپ پڑھیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرامین پڑھیں گے، اس میں جن جن اعمال کو صدقہ کہا گیا ہے اس میں ایک بات جو مشترک کامن نظر آتی ہے وہ یہ کہ جس عمل کے بارے میں ہم غور کرتے ہیں تو اس میں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اپنے نفع کو آگے بڑھا کر دوسرے تک پہنچا رہا ہے. آپ خوش ہیں، دوسرا بھی خوش ہو جائے نا.
یا آپ کی خوشی آپ کے بعد ایک نفع ہے, ایک فائدہ ہے, دوسرا بھی خوش ہو جائے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی بات سمجھ میں؟ یہ مسکرانا صدقہ ہے. تو یہ چند باتیں تھی جو ہم نے 3 آیات کی روشنی میں ذکر کی. نمبر 1, سب سے پہلا قانون جو ہمیں معلوم ہوا وہ ہے قانون المصلحۃ العامہ. چوٹی نے اپنی فکر نہیں کی بلکہ سب کی فکر کی, اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ صرف اپنی فکر نہ کریں, سب کی فکر کریں. نمبر 2, سیلف کانفیڈنس کا قانون. اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے, صلاحیتوں سے سب سے نوازا ہے, اس کا استعمال کیجیے, اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کیجیے. نمبر 3, جیسا کہ چوٹی نے اپنے آپ کو پیش کیا, اسی طرح سوال کیے جانے کا احساس, مسئولیت جس کو کہا جاتا ہے, یہ ہمیشہ اپنے سامنے رکھے. یہی چیز آپ کو ہر چیز کرنے پر آگے بڑھا دے گی. چوتھی چیز قانون المبادرہ. جو کام کا آپ نے عزم کیا ہے اس کو کریے, دیر نہیں کیجیے, ٹال مٹول نہیں کیجیے, بلکہ آگے بڑھیے, جیسا کہ چوٹی نے فوراً وہ کام کیا. اسی طرح کام کو انجام تک پہنچائیے, انجاز کام تک پہنچائیے, انجام تک, بیچ میں نہیں چھوڑیے. چوٹی نے پورا کام کیا. اور حل پیش کرنے کا قانون, حل پیش کریں, مسائل پر زیادہ بات نہ کریں, حل پر بھی بات کریں. مسائل تو آئی ہیں, جیسا کہ چوٹی نے ادخلوا مساکنکم کہہ کر اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ, اس نے حل دیا, سلوشن دیا. اور مستقبل پر آنے والے وقتوں پر خیال رکھو, آنے والا دور کیسا ہوگا اس پر نگاہ رکھو, اور ہماری تیاری کیا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں آنے والے وقتوں کے لیے, آنے والے فتنوں کے لیے. اسی طرح بیداری کا قانون, چوکس رہیں, چاروں طرف سے فتنے ہیں, چاروں طرف سے شیطان لگا ہوا ہے, چوکس رہیں, تبھی آپ صحیح بندے بن پائیں گے. جیسا کہ چونٹی راستے میں بھی چوکس ہے اور تیار بیٹھی ہوئی ہے, ہر طرح کے خطرے سے وہ باخبر ہے. اسی طرح قانون الاعتذار, یعنی کسی کے لیے بہانہ, اچھا بہانہ, اور اس کے لیے اچھا سوچنا, اچھا گمان رکھنا, اس کو بھی آپ رکھیں, خاص طور پر مومن کے لیے. اور آخری چیز ہے قانون الابتسامہ, مسکرانے کا قانون. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں یہاں کہی گئی ہو, رب العالمین ان باتوں پر ہمیں غور کرنے کی توفیق عنایت فرما. ان باتوں میں جو غلطی, کوتاہی, کمی رہ گئی, رب العالمین نفس و شیطان کی جانب سے ہوگی, رب العالمین تو اسے درگزر فرما دے, اور ان تمام باتوں کو ہمیں یاد رکھنے کی, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے ہاں حاضر ہونے کو رب العالمین ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے, ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.